ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا تو اپنے باپ کے گھر گئی تو تمہیں 3 طلاق، تو اس نے اپنا گھر بچانے کے لیے جانا چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں بعد اس کا باپ مر گیا تو وہ نہ رہ سکی، اس نے کہا میرا گھر جاتا ہے تو جائے، باپ کی شکل نہ دیکھوں یہ کیسے ہو سکتا، وہ گھر چلی گئی، باپ کی میت پہ چلی گئی۔ تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ طلاق ہو گئی، فیملی میں یہ بات مشہور ہو گئی طلاق ہو گئی۔ تو کسی عالم سے پوچھا انہوں نے کہ جی یہ قصہ ہے طلاق ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا نہیں طلاق نہیں ہوئی، کہ اب جب وہ گئی ہے تو اپنے باپ کے گھر نہیں گئی، اپنے بھائیوں کے گھر گئی ہے، کہ باپ کا گھر وہ نہیں رہا، وہ گھر بھائیوں کا ہو گیا۔ ابھی میت بیڈ روم سے نہیں نکلی، ابھی بیڈ روم سے نہیں نکالا گیا اور گھر پرایا ہو گیا، ابھی طلاق نہیں پڑی، اس لیے کہ اب گھر باپ کا نہیں ہے، بھائیوں کا۔ تو پیسہ کہتا ہے فیکٹری، کاروبار، کنسٹرکشن، تجارت، زراعت، کپاس، منڈیاں، باغات، وہ کہتے ہیں موت تک، موت آئے گی تو میری تقسیم در تقسیم ہوگی، چھینا جھپٹی ہوگی، لڑائیاں ہوگی، اگر مجھ سے نفع اٹھانا ہے موت تک، موت کے بعد میں تیرا نہیں۔ انہوں نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، تو میرے کسی کام نہ آئے۔ اور اس نے کہا میرے بیٹو تم کسی کام آؤ گے؟ فقال امرؤ منهم قد كنت جدا احبه وأوثره من بينهم في التفاضل، پر جس کی خاطر میں نے سب کچھ لگا دیا، اپنے آپ کو کھلا دیا، پگھلا دیا، رلا دیا، تڑپا دیا، ان کی طرف میں نے دیکھا تم تو کسی کام آؤ گے نا، تمہاری خاطر تو میں نے کیا کچھ بنایا، کتنا کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیسے کیسے تمہیں محلات دے کے جا رہا ہوں، تم تو کچھ کرو گے نا۔ تو وہ کہنے لگے غنائی انی جاہد لک ناصح اذا جد جد القرب غیر مخاطب۔ ابا جان آپ کا علاج کریں گے، آپ کا دوا کریں گے، آپ کی خدمت کریں گے، آپ کی جگہ مر نہیں سکتے، مرنا آپ کو ہی ہے، آپ کی جگہ مر نہیں سکتے۔ ہاں ایک کام اور کریں گے، لیکننی باکن علیک ومعول ومثن بخیر عند من هو سائلی، آپ کے مرنے پر روئیں گے، بہت روئیں گے، شور مچائیں گے، گریبان چاک کریں گے، چوڑیاں توڑ دیں گے، شور مچائیں گے، اور ایک اور کام بھی کریں گے ومتبع الماشین امشی مشیعا عین برفق عاقبت کل حامل، آپ کی میت کو کندھا بھی دوں گا، جنازہ بھی اٹھاؤں گا، سب کے ساتھ، اکیلا نہیں، اکیلا میں کہاں تک جا سکتا ہوں آپ کو کندھا دے کر، اوروں کے ساتھ مل کر میں بھی کندھا دوں گا۔ اگلا شعر عجیب ہے، الى بیت مثواک الذی انت مدخل وارجع مخرونا بما هو شاغل کأن لم تکن بینی وبینہ خلة ولا حسن ود مرة في التباذل فذلك اہل المرء وذاك غناؤهم وليس وان كانوا حراسا بطائل۔ ابا جان، اما جان، آپ کو قبر تک لے جاؤں گا، قبر میں اتاروں گا، مٹی بھی ڈالوں گا، پھر میں واپس چلا جاؤں گا، مجھے اور بھی بہت کام ہے، مجھے اور بھی بہت کام، مجھے اور بھی بہت کام، میں واپس چلا جاؤں گا۔ بما هو شاغلی، وہ ایسے کام ہیں جو مجھے آپ کی یاد بھلا دیں گے، یاد بھی نہ رہے گا، آپ کی یاد بھلا دیں گے۔ کہاں تک بھلائیں گے؟ کأن لم تکن بینی وبینک خلۃ، ایسے ہو جائے گا ولا حسن ود مرۃ فی التباذل،
اما ابا ایسے ہو جاؤ گے تم ہمارے لیے کہ جیسے ہم نے کبھی تمہارے ساتھ مل بیٹھا ہی نہ تھا، مل کے کھایا ہی نہ تھا، ساتھ بیٹھے بھی نہ تھے، ساتھ چلے بھی نہ تھے، ایسے ہو جاؤ گے جیسے کبھی دیکھا ہی نہ تھا۔ فلا حسن ود مرۃ فی التبادل، یاد بھی نہیں رہے گا۔ ذالک اہل المرء وذاک غناؤہم، یہ ہے تیرا دھن اور یہ ہے تیری اولاد، ارے دیوانے کس بات پہ فخر کرتا ہے۔ پھر اب آ گیا عمل آ گیا، تو وہ تیسرے کی طرف دیکھنے لگا جو سب سے ماڑا، کمزور، تھکا ہوا، ان کو پال پال کے جن کو سانڈ بنایا تھا انہوں نے سینگ ہلا دیے، نہیں کچھ نہیں، وہ جس پر کبھی توجہ ہی نہیں دی تھی، وہ جو بیچارہ کمزور سا تھا اس نے عجب کر دکھایا۔ فقال امرؤ منهم انا الاخ لا ترى اخلك مثلي عند كرب الزلازل لدى القبر تلقاني هنالك قاعدا اجادل عنك القول رجع التجارد واقض يوم الوزن في الكفة التي تكون عليها جاهدا في التفاقل فلا تنسني بالا مكاني فإنني عليك شفيق ناصح غير خاذل فذلك ما قدمت من كل صالح تلاقيه إن أحسنت يوم التواصل۔ تو تیسرا بھائی بولا، بھائی نہ میں پیسے جیسا ہوں نہ میں اولاد جیسا ہوں، جب تیری موت کا جھٹکا تیرے اوپر آئے گا تو میں برداشت کروں گا، تیرے سکرات کو میں برداشت کروں گا۔ جیسے گاڑی جب جھٹکا لیتی ہے تو شوق سے اس کو برداشت کرتے ہیں، سواری کو نہیں محسوس ہونے دیتے۔ جو اچھے شوق سے گاڑی صحیح ہو تو وہ خود جھٹکا کھاتی ہے، اس کو نہیں جھٹکا دلاتی، وہ آرام سے جاتا ہے۔ تو عند کرب الزلازل، ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام نے نا ایک میت کو زندہ کیا، تو اس سے کہا واپس چلے جا۔ کہنے لگا ایک سفارش، دوبارہ مجھے موت کی تکلیف نہ ہو، مجھے مرے ہوئے 400 سال ہو چکے ہیں، موت کا درد ابھی تک میری ہڈیوں میں موجود ہے۔ تو عمل کیا کہتا ہے؟ عند کرب الزلازل، جب موت تجھے زلزلائے گی اور تمہیں تھر تھرائے اور کپ کپائے گی تو تیرے زلزلے میں برداشت کرو، تجھے سکھ ہو۔ میرا ایک ساتھی تھا، رائمنڈ میں ہم اکٹھے پڑھتے تھے، مجھ سے 1 سال پیچھے تھے، تو وہ رائمنڈ میں پڑھتے پڑھتے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کا میرا بستر سے ساتھ عبداللہ اس کا نام تھا، بڑا لمبا قد تھا اس کا۔ تو اس پر نا 3-4 دن ہسپتال میں بڑے سکرات رہے، بہت غشی کی کیفیت اور بری حالت۔ تو جب اس کا انتقال ہوا تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے خواب میں اس کی ملاقات کرا۔ تو وہ مجھے خواب میں ملا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ عبداللہ تمہارا انتقال ہو گیا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا تمہیں موت کی تکلیف آئی؟ چونکہ میرے لاشعور میں اس کا وہ 3-4 دن کا تھا۔ کہنے لگا مجھے کوئی تکلیف نہیں، عند کرب الزلازل، تو میں برداشت کروں۔ میں نے کہا تو کیسے ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں، بس ایک فرشتہ آیا تھا، اس نے میرا انگوٹھا پکڑ کے کہا اللہ کے پاس چلو۔ میں نے کہا چلو، تو میں چلا گیا۔ میں نے کہا تمہاری روح کیسے نکلی تھی؟ کہ بس ایسے نکل گئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے کہا کہ بس ایسے نکل گئی تھی۔ تو میں نے دیکھا ایک نورانی سی چیز یوں نکل کے اوپر چلی گئی اور وہ بھی غائب ہو گئی۔ تو موت، تو عمل کہتا ہے تیرے موت کے جھٹکے میں برداشت کروں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ خوفناک منظر کہیں نہیں دیکھا۔ تو اگلا وہ کہتا ہے لدى القبر تلقانی هنالك قاعد،
اجادل عنق القول رجعت تجادلی، جب تو قبر میں آئے گا تو میں پہلے پہنچ چکا ہوں، استقبال کے لیے میں پہلے موجود ہوں، لواحقین تمہیں چھوڑ کے جا رہے ہوں گے اور میں تیرا سنگی ہوں گا، سیدھے ہاتھ میں نماز، الٹے ہاتھ میں قرآن، سر کے اوپر روزہ، پاؤں کی طرف مسجد کی طرف چلنے والے قدم، جن قدموں سے مسجد کی طرف چل کے جاتا تھا وہ پاؤں کی طرف ہوں گے، اور صبر اور اچھے اخلاق کے پاؤں کی طرف ہوں گے۔ تو کہا لَقَ الْقَبْرِ تَلْقَانِي هُنَالِكَ قَاعِدًا، آگے کیا ہوگا؟ ایک تو تیری تنہائی کا میں سمیر اور انیس بن گیا کہ میں تیرا جی لگانے والا بن گیا، دوسرا منکر نکیر آنے والے ہیں، اجادل عنق القول رجعت تجادلی، میں تیرا وکیل بنوں گا۔ جیسے عدالت میں وکیل دلائل پیش کرتا ہے، مدعی کھڑا ہوتا ہے، مدعا کھڑا ہوتا ہے، وکیل دلائل پیش کرتا ہے، تو عمل کہتا ہے میں تیرے جواب دوں گا، اجادل عنق القول رجعت تجادلی، میں جو ہوں تیرا جواب دینے کے، تو آرام سے بیٹھ۔ تیسرا مرحلہ آخرت کا ہے جس میں اللہ حساب کے لیے بلانے والا ہے، اور بہت شدید حساب ہے۔ امام مالک فرمایا کرتے تھے تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اس واعظ و ارشاد پہ اور درس حدیث پہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ ہرگز نہیں، مجھے وہ دن میری آنکھوں کے سامنے ہے جب میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ مالک یہ سب کچھ کس لیے کہا کرتے تھے، مجھے اس بات کا جواب دینا ہے۔ تو بڑا اوکھا مرحلہ ہے جب ترازو میں عمل تولا جائے گا، تو وہ کہتا ہے وَأَقْعُدُ يَوْمَ الْوَزْنِ فِي الْحَفَّةِ الَّتِي تَكُونُ عَلَيْهَا جَاهِدًا فِي التَّثَقُّلِ، جب تیرے عمل تولے جا رہے ہوں گے تو میں آؤں گا اور تیری نیکیوں کے پلڑے کو وزنے کر دوں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے آدمی کی اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو وہ گھٹ رہے ہوں گے، وہ پلڑا انسٹیبل ہو جائے گا، اس کا رنگ فخ ہو جائے گا کہ ہائے میں مر گیا، تو ایک بادل سا آئے گا، بادل، اور آ کر اس کے ترازو میں جو آ کر گرے گا تو ایک دم اس کا پلڑا نیچے جھکا دے گا اور گناہوں کا پلڑا اوپر چلا جائے گا، تو ایسے ایک سانس لے گا، شکر ہے جان بچ گئی، تو کہے گا یہ کیا چیز ہے جس نے آ کر میرے ترازو کو وزنی کر دیا؟ تو کہا جائے گا یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جنہوں نے تیری جان بچائی، تیرے اچھے اخلاق جنہوں نے آج تیرے ترازو کو مضبوط کر دیا، وزنی کر دیا۔ تو پھر آگے کہتا ہے فلا تنسنی، مجھے نہ بھولنا، وَعْلَمْ مَكَانِي، میری سمجھ، میرے مرتبے کی سمجھ تجھے آ گئی، فَإِنَّنِي عَلَيْكَ شَفِيقٌ نَاصِحٌ غَيْرُ خَاذِلٍ، تمہیں سارے چھوڑ گئے، میں نے نہیں چھوڑا، فَذَلِكَ مَا قَدَّمْتَ مِنْ كُلِّ صَالِحٍ، یہ وہ تیرا عمل ہے جس کو تو آگے بھیجے گا، تُلَاقِيهِ إِنْ أَحْسَنْتَ يَوْمَ التَّوَاصُلِ، محشر کا دن تو اس کا صلہ پا لے گا۔ تو اللہ کے نبی کی روتے روتے ہچکیاں لگی، داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی، اور مسجد میں صحابہ کی چیخ و پکار سے مسجد میں شور مچ گئی۔ تو پھر جب کبھی صحابہ آخرت کی یاد چاہتے تھے تو عبداللہ بن قرظ کو بلاتے، اللہ کی شان 10 لاکھ حدیثوں میں یہ ایک ہی واقعہ عبداللہ بن قرظ سے مروی ہے اور وہ آخر ہے، انتہا درجے، ایک ہی یہ حدیث ان کی طرف سے آتی ہے اور وہ بھی انتہا درجے کی، وہ ایک ہزاروں پہ بھاری ہے۔ تو جب کبھی صحابہ کا جی چاہتا آخرت کو یاد کریں تو ان کو بلاتے، کہتے عبداللہ ہات القصیدہ، سنا، تو پھر وہ سناتے تھے۔ یہ محفلیں ہمارے پاس کوئی نہیں رہی جس کی وجہ سے
ایمان میں وہ بہار نہیں. ابھی ہم نے تھوڑی سی ایمان کی بات کی، آپ سب کے چہرے میں بدلے ہوئے محسوس کرتا ہوں. میں نے کو کھلایا تو کچھ نہیں. ایمان کے بول دلوں کو تازہ کر دیتے. تبلیغ کے کام میں یہ بول مسلسل سننے کو مل رہا ہے. اس لیے میں ہر دفعہ آنے والے حجاج کرام سے کہتا ہوں، پاکستان واپس جا کر وقت ضرور لگائیں، تبلیغ میں وقت لگائیں. اگر اپنے ایمان کو آگے بڑھانا ہے، اس میں بشاشت کو باقی رکھنا ہے اور یہ آگے بھی ترقی کرتا رہے، تو یہ تبلیغ کا کام اس کے لیے ایک مسیحا ہے. پچھلے 1000 سال میں ایسا کام نہیں ہو. میں مبالغہ آرائی سے نہیں کہہ رہا ہوں. تو آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ دعوت کے اعمال میں، تبلیغ کے کام میں وقت دیا کریں. اس سے بشاشت آئے گی، بہار آئے گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کا جو سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ اس کا عمل ہے. تو ایک عمل ہم نے کیا، حج. اللہ اسے ہمارا سرمایہ آخرت بنا دے. تو میرے سر میں درد تھا، ایسی باتوں میں سے بات نکل گئی. میں صرف 1-2 حدیثیں آپ کو سنانا چاہتا تھا کہ جو کچھ آج ہوا ہے، کل ہوا، اس کا تھوڑا سا سامنے آ جائے کہ اللہ اس کا رسول اس پہ کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں. لیکن ان باتوں میں سے باتیں نکل گئیں تو کچھ اور باتیں بھی آپ کے سامنے آ گئیں. جو یوم عرفہ ہے، یوم عرفہ، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہیں جس میں ہم اب چل رہے ہیں اور ان اعمال میں ہم لگے ہوئے ہیں، یہ اعمال اللہ کے نزدیک ایک سال کے مسلسل روزے کے برابر، 1 سال کے مسلسل قیام کے برابر اور لیلۃ القدر کے قیام کے برابر یہ 10 دن کا عمل ہے جو آپ کر رہے ہیں. دوبارہ سنیں، 1 سال کے روزے کے برابر، 1 سال کی تہجد کے برابر اور اس کے ساتھ شب قدر کی عبادت کے برابر. اور شب قدر تو پھر 80 سال سے اوپر چلی جاتی ہے. یہ 10 دن کا عمل اللہ کی بارگاہ میں ایسا قیمتی اور ایسا اعلیٰ ہے. تو آپ نے فرمایا ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کو کثرت سے پڑھو کہ اس میں جو عمل ہے وہ 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں ان اعمال میں لگنا یہ اس جہاد کے برابر ہے، یہ اس جہاد کے برابر ہے جس میں دن میں روزہ رکھا جائے اور رات کو پہرا دیا جائے. سوائے اس کے ایک ہی شخص ہے جو اس سے بھی اوپر جا سکتا ہے، یہ وہ ہے جو اپنی جان مال کے ساتھ شہید ہو جائے، تو اس کا استثناء ہے. باقی جتنے بھی ہیں وہ اس سے نیچے ہیں، اس سے نیچے ہیں.